السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ محمد شہزاد شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایم ایس گرو 650، جس میں ہم دوسری صدی ہجری سے لے کر دور حاضر تک تمام اسلامی تاریخ سے آپ کو روشناس کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چلتے ہیں آج کے نئے سلسلہ کی جانب۔ جن دنوں شیرکوہ اور صلاح الدین مصر کی دوسری مہم پر گئے ہوئے تھے، سلطان نور الدین نے فلسطین اور شام کے عیسائی مقبوضات میں گھس کر دوسرا محاذ جنگ کھول دیا تھا۔ اس نے اپنی مدد کے لیے امیر قطب الدین مودود کو بھی موصل سے حمص بلا بھیجا تھا، اور پھر دونوں بھائیوں نے متحدہ یلغار کر کے حسن القراد، اریما، صافسیہ اور ان کے نواحی علاقوں کو فتح کر لیا تھا۔ سلطان ان علاقوں کی فتح سے ابھی فارغ ہوا تھا کہ ماہ رمضان کا آغاز ہو گیا۔ یہ مبارک مہینہ اس نے حمص میں گزارا اور عید الفطر کے بعد حمص سے روانہ ہو کر بانیاس سے ہوتے ہوئے قلعہ حنین کا محاصرہ کر لیا۔ یہ مضبوط قلعہ شاہ فرانس کی قبضہ میں تھا اور اس میں عظمودآکار جنگجوؤں پر مشتمل 15,000 فوج رہتی تھی۔ سلطان کے ساتھ صرف 3,000 سوار تھے، لیکن عیسائیوں کو کھلے میدان میں اس کے مقابلہ پر آنے کی ہمت نہ پڑی۔ 3 ہفتے تک طرفین ایک دوسرے پر شدید شنگباری اور آتش باری کرتے رہے۔ چوتھے ہفتے کے آغاز میں چند جانباز مسلمان ایک سرنگ کے ذریعے رات کو قلعہ کے شمالی برج میں داخل ہو گئے اور اس پر اپنا پرچم نصب کر دیا۔ صبح کو عیسائیوں نے برج پر مسلمانوں کا جھنڈا لہراتے دیکھا تو گھبرا کر قلعے سے باہر نکلے۔ سلطانی لشکر نے تلواروں سے ان کا استقبال کیا اور آنن فانن 5,000 عیسائیوں کو خاک و خون میں لوٹا دیا اور 4,000 کو گرفتار کر لیا۔ بقیہ ادھر ادھر بھاگ گئے۔ حنین کی فتح کے بعد سلطان قلعہ اوقاف کو مسمار کر کے آگے بڑھنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ شیرکوہ مصر سے واپس آ گیا۔ سلطان اس سے ملاقات کے لیے حمص پہنچا اور چند دن وہاں ٹھہر کر قلعہ منیج کے معائنہ کے لیے وہاں گیا۔ وہاں سے روانہ ہو کر دریائے فرات کو عبور کیا اور الرہا اڈیسہ میں پڑاؤ ڈال دیا۔ کچھ عرصہ وہاں مقیم رہنے کے بعد حلب کو روانہ ہوا اور رجب 563 ہجری میں وہاں پہنچ کر شہر کے باہر راس المیدان الخضر میں خیمہ زن ہو گیا۔ جب تک وہ یہاں مقیم رہا، ہر روز صلاح الدین یوسف کے ساتھ چوگان یعنی پولو کھیلتا تھا۔ سلطان کو اس کھیل سے بے حد شغف تھا اور وہ دوسرے لوگوں کو بھی اس میں حصہ لینے کی ترغیب دیا کرتا تھا۔ دراصل سلطان اس کھیل کو ایک فوجی مشق سمجھتا تھا اور اس کے خیال میں جہاد کے لیے گھوڑوں کو مستعد رکھنے کا یہ بہترین طریقہ تھا۔ ایک دفعہ کسی نے اس کے چوگان کھیلنے پر اعتراض کیا تو اس نے جواب دیا کہ خدا شاہد ہے، میں یہ کھیل دل لگی کے لیے نہیں کھیلتا، بلکہ اس لیے کہ ہمارے گھوڑے دشمن کے اچانک حملے کے لیے تیار رہیں اور ہم بھی جہاد میں حصہ لینے کے لیے چاق و چوبند رہیں۔ علامہ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ سلطان نور الدین کے سوا شاذ و نادر ہی کوئی بادشاہ ہوگا جس نے کھیل کو خدا کی رضا جوئی کا باعث بنایا ہو۔ ایک دن سلطان کے ساتھ چوگان کھیلتے ہوئے صلاح الدین کے گھوڑے کا پاؤں رپٹ گیا اور اس صلاح الدین کی گردن ٹوٹنے سے بال بال بچی۔ سلطان نے اسی سال حلب اور کفر تاب سلطان صلاح الدین ایوبی کو جاگیر دی اور اسد الدین شیرکوہ کو شہر حمص جاگیر میں دیا۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے بھائی قطب الدین مودود والی موصل کی جاگیر میں رکہ کا اضافہ کر دیا۔ منیج کا جاگیردار غازی حسان سرکش ہو گیا۔ سلطان نے منیج کو اس سے چھین کر اس کے بھائی قطب الدین نیال کو دے دیا۔ والسلام، اللہ حافظ۔